یدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت نے تصویر کا لینا، تصویر کا کھنچوانا، تصویر کا کھینچنا، یہ دونوں بھی سخت منع ہے، حرام ہے، اس لیے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی چوری چھپی نکال کر کے بتائے کہ دیکھو ان کی بھی فوٹو ہے، حضور تاج الشریعہ کا بھی فوٹو ہے ہمارے پاس، اور اعلیٰ حضرت کی فوٹو ہمارے پاس، حضور مفتی اعظم کی فوٹو، یہ سب نقالی ہے، یہ سب جھوٹی باتیں پھیلا کر عوام کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کوئی فوٹو اگر کہیں سے چوری چھپے کھینچ لے تو اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی میری فوٹو چوری چھپے کھینچ لیا ہے، جیسے میں نے دیکھ لیا تو ان کو منع کیا کہ فوٹو مت لو۔ اگر کوئی پیچھے سے دائیں بائیں سے اس کی میری طرف میری نظر ادھر نہیں گئی، ادھر سے کھینچ لیا تصویر، اور بتایا کہ مولانا دیکھو تقریر میں تو بولے تصویر نہیں لینا چاہیے، ان کی خود تصویر ہے یہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اس کو اجازت دی تھی تصویر کھینچنے کے لیے، پرمیشن دیا تھا، وہ گناہ گار ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، جو تصویریں دکھا کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے مسلک اعلیٰ حضرت میں جھول نہیں ہے، الحمدللہ جو بات ہے کھری کھری بات ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت دو دھاری تلوار کا نام ہے، یہاں اپنے بھی کٹتے ہیں پرائے بھی کٹتے ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا اور مسلک پر سختی سے عمل پیرا ہو جانا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سنور جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور موجودہ زمانے میں علوم میں اعلیٰ حضرت کے سچے وارث اور سچے جانشین سرکار مفتی اعظم کے حضور سیدی تاج الشریعہ ہیں، الحمدللہ حضور سیدی تاج الشریعہ کی ذات کو اپنا محور و مرکز مان کر ان کی اقتداء، ان کی پیروی کرو کہ ان کا ہر عمل مسلک اعلیٰ حضرت کا عنادار ہوتا ہے، ان کا ہر کردار شریعت کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ خلاف شرع نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ خلاف شرع کوئی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ عوام الناس کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، یہی خیر خواہی کی بات کہتا ہوں کہ اب مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننا، پہچاننا، پڑھنا، سمجھنا بہت بڑی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کاروبار میں، بزنس میں، اپنی کام میں لگے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو کب پڑھیں گے، کب عمل کریں گے؟ حضور سیدی تاج الشریعہ کو دیکھتے جاؤ، جیسا وہ عمل کر رہے ہیں تم بھی ویسا عمل کر لو، مسلک اعلیٰ حضرت سے عمل ہو جائے گا۔ ہاں، ان کو اپنا مقتدا مان لو، ان کو اپنا رہبر مان کر عمل کرو، اور جتنے مخالفین اعلیٰ حضرت ہیں، جتنے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی گھرانے کا چشم و چراغ ہو، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، رشتہ ناتا تو اس کی بنیاد پر ہوگا جب ایمان سلامت رہے گا، جیسا کہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ فضل ایمان پر ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پر ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کے ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا۔ حالانکہ حضور کا چچا تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا، تو کس کام کا ہے؟ تو اسی لیے چاہے کوئی ہو، کیسا ہی ہو، جب مسلک اعلیٰ حضرت سے اس نے اپنا تعلق توڑ دیا تب اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں، ہمارا رشتہ اسی سے ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور ہے، جو حضور سیدی تاج الشریعہ کو ان کو فالو کرے، ان کی تعلیمات کو فالو کرے، انشاءاللہ وہ سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دانستہ نادانستہ میری زبان سے سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی لفظ، کوئی جملہ اللہ رسول کی شان، اللہ والوں کی شان کے خلاف کوئی نکل گیا ہو تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، توبہ و استغفار کرتا ہوں۔